سورہ تغابن کی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں تھوڑا کنفیوژن. آیت 9 اور 10 میں جنت اور دوزخ والوں کے لیے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں خالدین فیہا ابدا، جنت والوں کے لیے. تو ابدا کا جو میرے خیال میں یہ فار ایور ہے، لیو دیئر فار ایور. لیکن جو اصحاب النار ہیں ان کے لیے خالدین فیہا پہ ختم ہو جاتی ہے، پر ابدا نہیں ہے. تو میں نے کچھ اس کے تراجم دیکھے ہیں، اس میں کچھ میں یہ ہے کہ وہ دوزخ والوں کے لیے بھی کہ وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں، اور کچھ میں نہیں ہے ان کے لیے جسٹ they will be the dwellers of fire. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں کیا ایسی کہ اصحاب النار کے لیے ہمیشہ کا لفظ کا ترجمہ جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ واضح دیکھیے، ایک جگہ جزا بیان ہوئی ہے، ایک جگہ سزا بیان ہوئی ہے. جزا کو تو اللہ تعالیٰ بہت زور کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ابدیت دی ہے. انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن جنت کی نعمت پا کر وہ ابدی ہو جائے گا. اور ایک جگہ قرآن مجید میں جہاں یہ زیر بحث آیا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ کہیں یہ خیال نہ کرو، یہ میری مشیت ہے، میری رضائی پر ہر چیز کھڑی ہے، میرے اذن ہی سے جنت بھی قائم ہوگی اور قائم رہے گی. وہاں یہ کہا ہے کہ عطان غیر مجزوز، یعنی یہ خیال نہ کرو کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گی. تو بڑے زور سے یہ بات کہی ہے. جہنم کے بارے میں یہ تو بتا دیا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ سزا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اگر چاہوں گا تب بھی اسے ختم نہیں کروں گا. بلکہ اسی آیت میں سورہ رعد کے آخر میں یہ بتا دیا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، میں جب چاہوں گا جو چاہے گا کر دوں گا. تو یہ فرق ہے دونوں میں. ایک وعدہ ہے وہ ہمیشہ پورا رہے گا، ایک وعید ہے، سزا کا بیان ہے، وہ سزا دینے والا اعلان کر چکا ہے لیکن جب چاہے ختم کر دے اس کو. اس کی رحمت اگر غلبہ پا گئی تو ختم کر دے گا. واضح ہو گیا.